السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، تو اس آیت کریمہ سے پہلے جو آیات گزری ہیں ان میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر و باطن درست اور سلامت تھا، یعنی جو پکے اور سچے مومن، اندر سے بھی مسلمان باہر سے بھی مسلمان، تو ان کا ذکر ہوا۔ پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، یعنی پکے کافر جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا۔ اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے۔ منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے کافر ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، وہی اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اندر تو کفر چھپا ہوا ہے۔ زبان سے صرف دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور دل سے وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہے، اور منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے کافر ہوتا ہے۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلے نمبر پر، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں۔ یعنی اگر آدمی نماز پڑھنے لگ جائے، آدمی جو ہے کہ عبادتیں کرنے لگ جائے، روزہ بھی رکھنے لگ جائے، ظاہری اعمال کرنے لگ جائے، لیکن دل میں تصدیق نہیں، دل میں ایمان نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ اعمال جو ہے نماز روزہ دل کی تصدیق کے بغیر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی کفری عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سب منافقین ہیں۔ جیسے ہمارے دور میں یہ بد مذہب ہے، یہ ہمارے مخالفین جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی وجہ سے دائرہ ایمان سے باہر ہو گئے اور کافر ہو گئے۔ جو بھی کفری عقیدہ رکھتا ہے وہ مومن نہیں، پھر اگرچہ وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، اپنے آپ کو مومن کہتا رہے، لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ تو ان کا جو طرز عمل ہے وہ منافقوں والا ہے۔ جو ہمارے مخالفین، آپ ان کی نمازیں دیکھیں تو نمازیں ایسی پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھیں، وہ روزے ایسے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھیں، لیکن دل میں ایمان نہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے معاملات، ابھی میں آگے کچھ باتیں اس کے تعلق سے بیان کروں گا۔ ایک آیت کریمہ کے اندر جو ہے یہ منافقین کا جو طرز عمل تھا، جو طریقہ تھا، بالکل یہی معاملات تھا، اور یہی حال یہ بد مذہبوں کا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں حضور کی گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کفری عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی، بد مذہبوں کے اندر بھی ان کی بات چل رہی ہے، جو واقعی گستاخ ہیں یا گستاخوں کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کفری عقیدہ رکھنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ان کی عوام جو جاہل ہوتی، جن کو عقیدے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یہ بات ان کی عوام پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ان کا کفری عقیدہ جاننے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھے تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا اور اس پر بھی کفر کا حکم لگے گا۔ یہاں ان کی بات چل رہی ہے جو اپنے مولویوں اور اپنے پیشواؤں کے کفری عقائد پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا اور امام سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی بات چل رہی ہے۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ، یعنی یہ منافقین، یہ ہو بھی رہا ہے
کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو ان سے جتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے، کھلے ہوئے کافروں سے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچتا، کیونکہ کھلا ہوا کافر تو ہمارے سامنے ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کافر ہوتا، ہم اس سے بچتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کے ظاہری اعمال دیکھو، ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھے، تو اسی وجہ سے تو آدمی ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ جس کو معلومات نہ ہو، ان کے ظاہر کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، ان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جن لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی وہ ان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات دیکھیں، اسی وجہ سے تو بڑے یہ جو دور دراز جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں، جہاں کی عوام کو دین کی زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ ان کو یہ جلدی اپنے اس میں کر لیتے ہیں اور اپنا ہم نوا بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب یہ نقطہ بیان کریں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ فرمایا گیا، یعنی کچھ لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ تو یہاں پر یہ جو منافقوں کے لیے کچھ لوگ کا لفظ آیا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ، یعنی منافقین کا جو گروہ ہے، یہ بہتر صفات، بہتر خوبیاں اور انسانی کمالات سے ایسے عاری اور خالی ہیں کہ اس کا ذکر کسی وصف اور خوبی کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا، یعنی یہ کسی خوبی کے لائق ہی نہیں، یہ کسی کمال کے لائق ہی نہیں۔ اگر کوئی خوبی ہو، کوئی کمال ہو تو اس کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ان منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ کسی خوبی اور کسی کمال کہ وہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس انداز میں ان کا ذکر کیا جائے، اس لیے کچھ لوگ کہہ کر ذکر کیا، یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، کچھ لوگ ایسے معمولی لوگ ہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں۔ تو اسی لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ کے ساتھ ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہٰذا اس سے اجتناب لازم ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے، یعنی کسی نبی کو، کسی رسول کو صرف انسان یا صرف بشر نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے مخالفین کا یہی معاملہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور تو ہمارے جیسے ہی بشر تھے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور ایک مولوی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ حضور کا مرتبہ صرف ویسے ہی ہے جیسے ہمارا کوئی بڑا بھائی ہو، معاذ اللہ۔ یہ ان کے عقائد ہیں، تو اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے۔ صرف انسان کہنا، صرف بشر کہنا، تو اس کا کیا مطلب، کیا اور فضیلتیں نہیں ہیں ان کے اندر؟ تو ہمیں تو اس طرح کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو تعظیم کے الفاظ ہیں، جیسے اللہ کے رسول، حضور پاک، حضور اقدس، رسول کائنات، معلم کائنات، یہ اس طرح کے جو الفاظ جن میں تعظیم کا پہلو ہوتا ہے، ویسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اکثر انبیاء کرام جب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، توحید کا پیغام دیکھتے، کفر و شرک سے روکتے، تو ان کی قوم کے لوگ اکثر بیشتر یہی کہتے ہیں۔ اکثر انبیاء کرام کے واقعات میں قرآن مجید کے اندر خود یہ اس طرح کی آیتیں ملیں گے کہ وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو اس میں جو ہے کہ وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کفار انبیاء کرام سے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، آپ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے ہیں، تو ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں؟ یہ اگلی قوموں کے کفار نے بھی اس طرح کی باتیں کہی تھی، اور یہ بات یہ ہمارے مخالفین ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عظمت و شان کے ساتھ کرتا ہے۔ انبیاء کرام کا جب بھی تذکرہ آتا ہے تو ہم جیسے ابھی ہم یہ جو لفظ بول رہے ہیں، آپ یہ جو لفظ سن رہے ہیں انبیاء کرام، یہ تعظیم کا لفظ ہے، صرف نبی نہیں بول رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں کیا؟ انبیاء کرام۔ کرام کا لفظ مطلب یہ ہوتا ہے عظمت والے، کرامت والے، شرافت والے۔ تو ہم اس طرح سے اللہ کے جو برگزیدہ بندے محبوبان بارگاہ، ان کا تذکرہ اس طرح تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں، عظمت ان کی اور جس سے ظاہر ہو، ایسے الفاظ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، یعنی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا انہیں شعور نہیں۔ یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی دھوکہ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔
اور دھوکے میں ہوتا ہی ہے کہ کچھ باتیں پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ سامنے والا فریب میں آ جائے، دھوکے میں آ جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، تو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ اپنے دھوکے کے پلان اور منصوبے میں فیل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور دھوکہ کھا جانا یہ ایک عیب ہے، اور جو خدا ہے، جو پروردگار ہے، وہ سارے عیوب سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں. تو اب یہاں مطلب کیا ہوگا اس کا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو بیان کرتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ منافقوں کے طرز عمل سے ایسا لگتا ہے، ان کے طور طریقے سے وہ جو کر رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا یہ کہ خدا کو فریب دینا یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کو دھوکہ دینا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اسی کو بیان کیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا گویا خدا کو دھوکہ دینے کی طرح. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے اندرونی کفر پر مطلع فرما دیا، تو یوں ان بے دینوں کا فریب نہ خدا پر چلے، نہ رسول پر، نہ ایمان والوں پر، بلکہ در حقیقت یہ اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں. اور یہ ایسے غافل اور بے خبر ہیں کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنے ہی نقصان کے لیے کر رہے ہیں، اس کا وبال خود ان کو ہی بھگتنا پڑے گا. اور یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو، ابھی آگے آیتیں آئیں گے کہ ان کا طرز عمل کیا کہ ہم ایمان والوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں ایمان والوں کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پوشیدہ باطنی چھپے ہوئے کفر پر مطلع فرما دیا، تو حضور تو جانتے ہیں کون کون منافق ہے. بلکہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر ایک ایک منافق کا نام لے کر، فلاں ابن فلاں مسجد سے نکل جا کے تم منافق ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اطلاع دے دی تھی ان کے باطنی کفر پر. تو اب یہاں بھی ان کا دھوکہ نہیں چل سکتا، حضور پر بھی ان کا فریب نہیں چل سکتا. اور ایمان والے چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو حضور کی بات ماننے کی وجہ سے ان پر بھی ان کا دھوکہ نہیں چل سکتا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا تضاد بہت بڑا عیب ہے، یعنی ظاہر کچھ اور کر رہے ہو اور اندر کچھ اور ہو، یہ دونوں چیزیں اگر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے، بہت بڑا عیب ہے. یہ منافقت ایمان کے اندر ہو تو سب سے بدتر ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے لیکن اندر سے کافر ہے، کو یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بری کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر عمل میں ہو تو ایمان میں منافقت سے تو کمتر ہے، لیکن فی نفسی یہ بھی سخت خبیث، یعنی یہ بھی بہت بری چیز ہے. عمل میں منافق ہونے کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور اس کا عمل کچھ اور ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا، لوگوں کو خوب نماز کی دعوت دے رہے، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز بہت ضروری، لیکن خود نہیں پڑھتا. تو یہ عمل اور قول کا تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ کہیں کہ عملی منافقت، یہ ایمان کی منافقت نہیں ہے. ایمان کی منافقت کا تو مطلب کیا ہوا کہ اندر سے کافر ہو اور اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے، یہ سب سے بری چیز ہے. اور عمل کی منافقت یہ ہے کہ اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہے جس عمل کے کرنے کے تعلق سے، وہ عمل وہ خود نہیں کر رہا، تو اس کو کہیں گے عملی منافقت. تو جس آدمی کے قول و فعل اور ظاہر و باطن میں تضاد ہوگا تو لوگوں کی نظر میں وہ سخت قابل نفرت ہوگا، لوگ اس سے دور بھاگیں گے. ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی مان لیجیے یہی مثال، کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، نماز پڑھو، نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، یہ نماز کی فضیلتیں، یہ نماز کے فائدے، اور خود نہیں پڑھتا تو سامنے والا کیا جواب دے گا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے متنفر ہو جائے، یہ خود عمل نہیں کرتا اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں. اور کبھی یہ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے زمانے میں لوگ بہت زیادہ جو ہے کہ بے باک ہو چکے ہیں، کسی کی عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتے، تو اس کے سامنے اس کے منہ پر بھی بول دیتے ہیں بسا اوقات، تو خود تو پڑھتا نہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے، جا پہلے خود پڑھ. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ نفرت کا باعث ہوا، اب اس کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. تو پہلے آدمی خود عمل کرے، پھر لوگوں کو اس کی ترغیب دے، اس کی طرف رغبت دلائے، اس عمل کی طرف، نیک کام کی طرف بلائے، دعوت دے، تو پھر اس کا یہ بلانا اور اس کی یہ دعوت یا اس کی یہ تبلیغ یہ مؤثر ہوگی. پہلے خود عمل کریں. اگر ہم خود عمل نہیں کرتے ہیں، جتنا بھی بولتے رہے ہم، اگرچہ ہو سکتا ہے سامنے والا ہمیں کچھ نہ کہے، لیکن وہ تو یہی سوچے گا کہ خود عمل نہیں کرتا تو بولتا کیوں ہے، اس کی بات ماننے کے لائق نہیں ہے، تو ہماری بات پھر اثر انداز نہیں ہوگی. اسی وجہ سے یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ آج کے علماء تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، لیکن ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں وہ اثر دیکھنے کو نہیں ملتا جو بزرگوں کی تقریروں میں ہوا کرتا تھا.
جو ہم مشائخ کی بات کریں یا گزشتہ ماضی قریب یا ماضی بعید کے جو علماء تھے، وہ جب تقریریں کرتے تھے یا جو بیانات کرتے تھے تو ایک ان کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ رونے لگ جاتے تھے، آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور جب تقریر ختم، محفل ختم ہوتی تھی تو کئی لوگوں کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آ جاتی۔ پہلے فاسق تھے تو نیک بن جاتے ہیں، داڑھی نہیں رکھی تھی تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، نمازی نہیں تھے تو نمازی بن جاتے ہیں۔ یہ ان کی تقریروں میں اثر تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ خود عمل بھی کرتے تھے، وہ متقی اور پرہیزگار تھے، وہ جو بولتے تھے اس کے مطابق عمل بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی بات میں اثر ہوتا تھا۔ ایمان میں منافقت مخصوص لوگوں میں پائی جاتی ہے، جبکہ عملی منافقت ہر سطح کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقین کے دلوں میں بیماری، وہ بیماری وہی ان کا چھپا ہوا کفر، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وہ سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ وہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو کیا ظاہر کرتے ہیں؟ مومن ظاہر کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوا۔ تو ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں قلبی مرض یعنی دل کی جو بیماری ہے، اس سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی بیماری، جو حضور سے نفرت رکھتے تھے، جو حضور سے اندر دل میں عداوت رکھتے تھے، یہ بیماری، یہ سب سے بڑی بیماری۔ معلوم ہوا کہ بد عقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر برا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس سے روحانی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جلنے والا مریض القلب ہے، یعنی دل کا بیمار۔ آج یہ ہمارے مخالفین کے یہی معاملات ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم کے جتنے بھی کام ہیں ان پر یہ روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں۔ جس چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو وہ ان کو یا تو شرک نظر آتی یا بدعت نظر آتی۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا، محفل میلاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا محفل میلاد کے اندر، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر آپ کی ولادت کے دن جلوس نکالنا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے کلمات اور القاب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، ان ساری چیزوں میں ان کو شرک و بدعت نظر آتا ہے، کیونکہ یہ حضور کی تعظیم کی چیزیں ہیں۔ تو جہاں بھی حضور کی تعظیم ہوتی ہے اس پر یہ لوگ روک لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ دل کے بیمار ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض۔ اگر یہ بغض نہ ہوتا تو تعظیم کی باتوں پر یہ روک نہیں لگاتے، پابندیاں نہیں لگاتے۔ تو عاشق تو جو ہوتا ہے وہ عشق کے تقاضوں کو پورے کرتا ہے، تو عشق والی باتیں کہ جتنی بھی تعظیم کی جائے اتنی تعظیم کم ہے، محبوب کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ تعظیم کم ہے۔ اور یہاں پر جو شرک کے جو فتوے لگائے جاتے ہیں، تو شرک تو کب ہو؟ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لے، یا مستحق عبادت مان لے، یا واجب الوجود مانے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، لیکن محبوب بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، اور ایسے بندے ہیں کہ جن سے افضل کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم حضور کو اللہ کا بندہ ہی مانتے، اسی لیے تو ہم کلمے میں بھی تو پڑھتے رہتے ہیں، عبدہ و رسولہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی، ہم حضور کو خدا نہیں مانتے۔ اور بندہ مانتے ہوئے بندے کی حیثیت سے جو تعظیم کی جا سکتی ہے، انتہائی تعظیم، وہ تعظیم کی جائے تو وہ شرک نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو جس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، اندر کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی امراض ظاہری صحت و تندرستی کے لیے سخت نقصان دہ ہوتے ہیں، اور باطنی امراض یعنی اندرونی بیماریاں ایمان اور روحانی زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان باطنی امراض میں سب سے بدتر تو عقیدے کی خرابی کا مرض ہے۔ عقیدے کی خرابی کی بیماری یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کے علاوہ تکبر، گھمنڈ، حسد، جلن، کینہ اور ریاکاری یعنی دکھاوا وغیرہ بھی یہ انتہائی برے مرض ہیں اور بہت ہی بری بیماریاں ہیں۔ یہ بھی سب باطنی بیماریاں ہیں، یہ کسی سے بغض رکھنا، کسی سے حسد رکھنا اور تکبر وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ باطنی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی سوچے، آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ باطنی کوئی بیماری تو نہیں پائی جا رہی ہے، کوئی روحانی بیماری تو نہیں۔ اگر حسد محسوس کریں کہ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسد کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی نعمت دیکھے تو اس کے چھن جانے کی تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ ایک ہوتا ہے رشک،
رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اور انسان کے اندر کوئی نعمت دیکھے تو یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس باقی رہے، ہاں مجھے بھی مل جائے، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ رشک اچھی چیز ہے، لیکن حسد بہت بری چیز ہے، جس کو ہم جلن سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور کسی سے دشمنی رکھنا، کسی سے عداوت رکھنا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، یعنی ان کی اس باطنی بیماری کو، دل کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے 3 صورتیں یہاں پہ بیان کی جاتی۔ پہلی صورت، ریاست یعنی سرداری چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا، کیونکہ یہ منافقین یا تو یہود سے تعلق رکھتے تھے، یا نصارہ سے تعلق رکھتے تھے، یا کفار مکہ مشرکین مکہ سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اپنے اپنے اعتبار سے قوم کے سردار مانے جاتے تھے، ان کو ریاست حاصل تھی، یہ قوم کے سردار تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھے کہ ترقی عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمائی، اسلام کو جب غلبہ حاصل ہو گیا تو اب ان کی ریاست چھن گئی، اب لوگ حضور کے دامن سے وابستہ ہونے لگ گئے اور حضور ہی کو اپنا سب کچھ مان لیا، تو ان کی ریاست ختم ہو گئی، ان کی سرداری ختم ہو گئی، تو ان کے دل کو بہت تکلیف پہنچی، اور وہ دن بدن حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا۔ دوسری صورت، منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کوئی واعظ و نصیحت ان پر اب اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سرکشی کی وجہ سے، کفر و عناد کی وجہ سے اب اگر ان کو واعظ و نصیحت کی بھی جائے، ان کو سمجھایا بھی جائے، تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ تیسرے نمبر پر، جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی اللہ کی جانب سے، ویسے ویسے ان کا کفر بھی بڑھتا گیا، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا، کیونکہ یہ منافق تھے، اندر کفر تھا، لیکن مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھنا پڑتا تھا، ایسی چیزوں کو ظاہر کرنا پڑتا تھا جو ایمان والے کرتے تھے، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ان کو کرنا پڑتا تھا، اور یہ اعمال ان کو بہت دشوار ہوتے تھے کیونکہ اندر سے کافر تھے۔ اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا کہ پہلے صرف نماز فرض ہوئی، پھر روزے بھی فرض ہو گئے، پھر حج بھی فرض ہو گیا، پھر زکوٰۃ بھی، تو جس طرح احکام میں اضافہ ہوتا جاتا تھا ان کی یہ بیماری بھی اور بڑھتی جاتی تھی، اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئی کہ زنا کی یہ سزا ہے، چوری کی یہ سزا ہے، جھوٹی تہمت لگانے کی یہ سزا، یہ سزائیں بھی آئی۔ تو ایک تو عبادتیں کرنی پڑ رہی تھی ان کو، ایک تو کلمہ پڑھنا پڑ رہا تھا، کلمہ شہادت، اوپر سے اب یہ سزائیں بھی آ گئی۔ تو اگر ان میں سے کسی سے ایسا کوئی جرم ہو جاتا، ایسی کوئی جنایت ہو جاتی، تو یہ سزا سے ڈرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہوا جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اور کچھ باتیں یہاں پہ باقی، یہاں پہ جھوٹ کے بارے میں کہا گیا کہ جھوٹ کا وبال یہ ہوگا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جھوٹ یہ بہت بری چیز ہے۔ تو انشاءاللہ جھوٹ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کریں گے، اور پھر آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام